السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ جس طرح سے قبر دلشاد کی جانب سے سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ انہوں نے اصل میں ملاقات کی جنرل عاصم کے ساتھ، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ مشورہ دیا جنرل عاصم کو کہ آپ صدر بن جائیں، اور صدر بھی ڈنڈے والے۔ اب آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا مستقبل کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے صحافیوں نے اس کے بارے میں رپورٹ کیا، اس کے بارے میں انکشاف کیا کہ انکشاف ہونے کیا جا رہا ہے، آگے جو منظرنامہ بننے جا رہا ہے اس کے اندر شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوگا، آصف زرداری کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے چپ کر کے آرام سے، اور قتل گلی سے نکل جائیں گے، یا یہ مزاحمت کریں گے، کاٹے جائیں گے؟ اگر تو چپ کر کے نکل جائیں گے پھر تو چلیں، خیر کوئی بات نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ پلان ان کا فلفل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مزاحمت کرتے ہیں، ری ایکشن دیتے ہیں، ان کی جانب سے مزاحمت کی جاتی ہے، تو تب آپشن کیا ہوں گے؟ آخرکار یہ پولیٹیشن ہیں، سیاستدان ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے پاس ایسا تو نہیں یہ بالکل ہی کان لپیٹ کے نکل جائیں پتلی گلی سے۔ ری ایکشن تو آئے گا، رد عمل تو آئے گا، جواب تو آئے گا، مزاحمت تو آئے گی۔ آپشن کیا ہے؟ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ منصوبہ پلان تو اس وقت بالکل سامنے نظر آ گیا، اس کا ثبوت سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قبر دلشاد نے دے دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ بالکل واضح ہے، پلان موجود ہے جنرل عاصم کو صدر بنانے کا وردی کے اندر۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے ڈمی حکومت، ڈمی لوگ، فقط کٹ پتلیاں فارم 47 کے اوپر جعلی طریقے سے چلے، ان کا پلیٹ فارم استعمال ہو گیا جماعتوں کا، ادروائز ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ لیکن پھر بھی یہ چونچاں تو کریں گے، ری ایکشن تو دیں گے، رد عمل تو دیں گے۔ اور رد عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ میں انفارمیشن بھی دیتا ہوں آپ کو۔ پہلے میں ندیم افضل چند جنہوں نے انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کے اوپر بالکل پریشر موجود ہے، اور استعفے کا پریشر ہے، استعفے کا دباؤ ہے، لیکن وہ استعفیٰ نہیں تھے، وہ بالکل ریزائن نہیں کریں گے۔ انہوں نے استعفے کے دباؤ کا تو نہیں کہا، یا کہا کہ دباؤ ہے بالکل، یا دباؤ کے اندر وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں، یہ انہوں نے بات کی کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دباؤ بھی ہے، استعفے کا ہی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے۔ لیکن ندیم افضل چند نے اس چیز کو کنفرم کیا، انکشاف کیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر جب بھی ترمیم ہوتی ہے، اس کی بات شروع ہوتی ہے، پھر یہ نیب ایکٹیو ہو جاتا ہے، کرپشن کیسز فائلیں، اور پنکی، ایان علی، اس طرح کے کردار سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلے، اور یہ بھی بات مان لی جاتی ہے، کرپشن تو خیر ہے، اگر کوئی ڈرگس نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہے، اس کے اندر شامل ہے، ملوث ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ، اس کے علاوہ قتل و غارت، یہ تمام چیزیں سامنے تو آنی چاہیے، احتسابی ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب آپشن کیا اگر یہ مزاحمت کرتے ہیں؟ کیا یہ اکیلے اسی طرح سے بیٹھے رہیں گے، کٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے نہیں جانا؟ اس طرح سے تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جو سورسز کے ذریعے سے میں نے کنفرم کیا، میں نے پتہ کیا، میں نے کچھ بات پیپلز پارٹی کے اندر 2-3 آپشن اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ ڈٹ جائیں اور اس سیاسی موت کے اوپر بالکل دستخط نہ کریں، کیونکہ آلریڈی پیپلز پارٹی پہلے جس کو وفاق کی بہت بڑی جماعت اور زنجیر اور پتہ نہیں کیا کچھ کیمپین کی، پروپیگنڈا کیا گیا، اس کو ثابت کیا گیا، سندھ تک محدود ہے، اور سندھ تک محدود بھی وہاں سے بھی فارغ ہو جائے گی اگر 28ویں ترمیم کو دستخط ہو جاتے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم نے ہی اصل میں ان کو ریوائو کیا، اور پچھلے تقریباً 20-22 سال سے یہ سندھ کے اندر موجود ہے۔
2007 سے 8 سے، تو آپ اندازہ کر لیں تقریباً کوئی 18-20 سال بن جاتے ہیں، تب سے یہ سندھ کے اندر موجود ہے، اپنی گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ان کے پاس ایک یہ پلیٹ فارم ہے، وہاں سے بڑی آسانی سے آپریٹ کرتے ہیں، تو سندھ فارغ ہو جائے گا، پھر صدارت میں نکل جائے گی، تو ری ایکشن مزاحمت رد عمل تو آئے گا۔ اب اس میں آپشن یہ ہے کہ مزاحمت کی جائے، نمبر 2 اتحاد بنایا جائے، کیونکہ جس طریقے سے سندھ کے اندر ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وفاق کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سندھ کے اندر اور پاکستان کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور سب سے بہترین جو جماعت ہے اس وقت اتحاد کی، آپ گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اتحاد بنا لیں، یا پھر آپ باہر نکلیں اور اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کریں، اور اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور عمران خان، یہ اب ڈبیٹ ہو رہی ہے، یہ آپشن ہے۔ اور تھرڈ اینڈ لاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ موجودہ سیٹ اپ سے باہر نکل آئیں، نہ آپ سیٹ اپ میں ہوں گے، نہ آپ اس میں ہوں گے، نہ پنگے میں پڑیں گے، نہ آپ سے 18ویں ترمیم کا خاتمہ یہ بات ہوگی، نہ 28ویں ترمیم کے اوپر دستخط اور پریشر آئے گا ووٹ کے لیے، آپ باہر نکلیں، عمران خان سے اتحاد کریں، پی ٹی آئی سے اتحاد کریں، اور موجودہ گورنمنٹ کے خلاف نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کیمپین شروع کرتے ہیں، نون لیگ کے خلاف، اس گورنمنٹ کے خلاف آپ ایک محاذ کھولتے ہیں، آپ احتجاج اور دھرنا اور لانگ مارچ شروع کرتے ہیں، تاکہ ان کو لک پتا جائے، یہ اب کہا گیا، یہ اب آپشن موجود ہے اندر پیپلز پارٹی میں، کیونکہ پتہ تو چل گیا، خمر دلشاد نے پورا پلان باہر رکھ دیا، خمر دلشاد کا جو انٹرویو پوڈ کاسٹ کیٹیگوریکلی تمام چیزیں واضح کر دی، بتا آگے کیا ہونے جا رہا ہے، مستقبل کیا، منظرنامہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم کو میں نے یہ مشورہ دیا، اب ری ایکشن اور رد عمل ان سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ ملاقات کب ہوئی ہے، کتنا عرصہ پہلے ہوئی ہے، آگے سے رد عمل کیا آیا ان کا، پوچھا تو نہیں، لیکن ان کا ٹی وی پر آ کے اس طرح کی بات کر دینا اور کسی قسم کی تردید کا نہ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ گو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، فیلڈ مارشل کو صدر بنانے کے حوالے سے فیلڈنگ لگا دی گئی ہے، 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ اس وقت تیار ہے، اور اس سلسلے میں ملاقات بھی شہباز شریف کو کہا گیا آصف زرداری کو کنونس کرو، اس نے انکار کر دیا، اب آگے پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں۔